دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ شریعت کے نزدیک غیبت یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کے برے وصف کو اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح بیان کرے کہ اگر وہ شخص سن لے تو اسے تکلیف محسوس ہو، خواہ جس طرح بھی ذکر کیا جائے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کرو کہ وہ اسے سنے تو اسے تکلیف محسوس ہو۔ لوگوں نے کہا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے جو بات کہی ہے اور واقعتاً وہ اس میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کان فیہ ما تقول، کہ اگر تم نے جو بات کہی ہے وہ اس میں موجود ہے، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور جو تم نے بات کہی ہے اس میں موجود نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے سخت ہے۔ وہ اس لیے کہ زنا کرنے والا شخص اگر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کرنے والا شخص جب تک اس شخص سے نہ معافی مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ الغرض، غیبت نے معاشرہ میں کینہ اور دشمنی کو بڑھا دیا ہے۔ جس قوم میں یہ صفت بیٹھی ہے اس قوم کی عظمت کو خاک میں ملا دیا ہے، اس کی شہرت کو داغدار بنا دیا ہے۔ آج ہر جگہ غیبت کا بازار گرم ہے، اس نے ہر طبقہ کے لوگوں میں نفرت پیدا کر دیا ہے، پیار و اخوت ختم ہو چکی ہے۔ غیبت کی وجہ سے سلام کا جواب دینا تو دور، لوگوں کا آپس میں سلام کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ غیبت کی وجہ سے آپسی اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا ہے۔